دوستو ابھی ایک دو دن پہلے ہی جب ترکی گورنمنٹ کی طرف سے مسلمانوں کی ایک ایتہاسک اور ایک شاندار مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں سے سیاسی طور پر دشمنی رکھنے والے لوگوں میں تو بوکھلاہٹ دکھی ہی، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ہمارے کچھ مسلم بھائی بھی ترکی کے اس عظیم اور شاندار فیصلے کو لے کر ترکی پر ہی تنقید کر رہے تھے، اور ان لوگوں کا ایک مسلم ہونے کے باوجود بھی یہ ماننا تھا کہ ترکی کا یہ فیصلہ بنیادی طور پر غلط ہے، یعنی ترکی کو ایک میوزیم کو پھر سے مسجد میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستو آج سے تقریباً 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ارطغرل غازی کی قائم کی ہوئی خلافت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو مصطفیٰ کمال پاشا انگریزوں کی مدد سے سطح میں آیا تھا، یعنی ترکی کی باغ ڈور مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں ہر وہ فیصلہ لیا جو مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے مسلمانوں کی پہچان داڑھی پر بین لگا دیا، حجاب پر بین لگا دیا، اور لگ بھگ پچھلے 500 سالوں سے مسلسل مسلمان جس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اس مسجد کے دروازے خود مسلمانوں کے ہی لیے بند کر دیے گئے، اور ساتھ ہی اس مسجد کو آفیشیلی ایک میوزیم گھوشت کر دیا گیا۔ لیکن دوستو ایک کہاوت ہے کہ وقت اپنے آپ کو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور یقیناً وہی ترکی میں ہوا۔ اب دور آیا ترکی میں رجب طیب اردوغان کا۔ عرصوں بعد جس وعدے کے چلتے رجب طیب اردوغان سطح میں آئے تھے، اب وہ لگاتار ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں، اور انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ تھا اس عظیم اور ایتہاسک مسجد کو دوبارہ مسجد بنانا اور اس میں نمازیوں کو آنے کی اجازت دینا۔ لہٰذا جب ایک دو دن پہلے ہی اس مسجد کو دوبارہ مسجد آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے گئے، تو ساری یورپین کنٹریز میں اس کا ورودھ ہونے لگا، اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آخر رجب طیب اردوغان ایسا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں، اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر کے اور اس کے دروازے نمازیوں کے لیے کیسے کھولے جا سکتے ہیں۔ دوستو ان تمام لوگوں کا یہ سوال جائز ہے، لیکن سوال یورپ کی ان سینکڑوں ایتہاسک مسجدوں پر بھی ہونا چاہیے تھا جسے آج چرچ میں بدل دیا گیا ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کو خود جانے تک کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے بہترین حصوں پر رشیا، فرانس اور بہت ساری جو انگریزوں کی کنٹریز تھیں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا جو بھی حصہ رہا تھا ان تمام حصوں پر بہت اچھی مسجدیں بنی ہوئی تھیں۔ جب عیسائی کنٹریز نے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو جو علاقہ ان کے قبضے میں آتا گیا اس علاقے کی بہترین مسجدوں کو انہوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا، اور آج بھی آپ کو یورپ میں ایسی بہت ساری مسجدیں ملیں گی کہ جو آج ایک چرچ بنی ہوئی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی نیو جنریشنز کو اس کی ذرہ برابر بھی خبر نہیں ہے، لیکن انہیں رجب طیب اردوغان کے اس فیصلے سے ضرور تکلیف ہے۔ دوستو ویڈیو میں آپ جس مسجد کو دیکھ رہے ہیں یہ قرطبہ مسجد ہے جو آج اسپین میں موجود ہے۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اسے مسجد بھلے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن اب یہ مسجد نہیں ہے کیونکہ اس مسجد کو چرچ میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے سے پہلے سے بھی، جب مسلمانوں نے اسپین پر اپنی فتح حاصل کی تھی۔ اسپین میں مسلمانوں نے لگاتار تقریباً 450 سے 500 سالوں تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت جاری رکھی، اور اسی حکومت کے درمیان وہاں کے مسلم حکمرانوں نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کی شہرت، خوبصورتی اور مضبوطی کے بارے میں آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر 202 سالوں میں ہوئی تھی، یعنی اس مسجد کو بننے میں 202 سال لگے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ جس عمارت کو بنانے میں 202 سال لگائے جائیں وہ عمارت کتنی خوبصورت اور کتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ دوستو اس میں مسلسل مسلمان وہاں کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن افسوس وہ برا وقت بھی آیا جب اسپین سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ 1236 میں جب مسلمانوں کی پوری طرح سے حکومت کو ختم کر دیا گیا اور اسپین میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کی سلطنت نے مشکل سے 100 سال کے بعد ہی اس مسجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا، اور آج تک مسلسل یہ ایک چرچ ہی بنی ہوئی ہے۔ آج بھی دنیا میں جگہ جگہ کے مسلمانوں کے ذریعے اس چرچ کو دوبارہ مسجد بنانے کا مطالبہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر جس کی پاور ہے وہ اپنی ہی چلاتا ہے۔
تو لہٰذا جو لوگ بھی ترکی پر اس فیصلے کو لے کر انگلی اٹھا رہے ہیں انہیں اس طرح کی مسجدوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے جو آج غیر مسلم کنٹریز میں دوسری عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔